الحمدللہ والسلام علی رسول اللہ اما بعد فإن خیر حدیث کتاب اللہ۔ میرے مسلمان بھائیو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے بھائیو یوٹیوب کے اوپر بزرگوں کے نام پر کہانیاں بیان کرنے والے بہت سارے کہانی باز آپ نے دیکھے ہوں گے۔ ان میں سے کچھ چھوٹے کہانی باز ہیں، کچھ بڑے کہانی باز ہیں۔ ان بڑے کہانی بازوں میں سے انڈیا سے تعلق رکھنے والے یہ بھی ایک کہانی باز ہیں۔ یہ آل اوور دا ورلڈ اسلامک اسکالر کے طور پر نون ہیں، لیکن در حقیقت یہ ایک بہت بڑے کہانی باز ہیں۔ یوٹیوب کے اوپر ان کی سب سے مشہور بیان کردہ کہانی حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کے نام پر موجود ہے۔ یہ ویڈیو تب کی ہے جب یہ انڈیا سے لاہور آئے تھے اور داتا دربار کے اوپر انہوں نے یہ کہانی بیان کی۔ جنید بغدادی سطح آب پر چل رہے ہیں، پانی پر چل رہے ہیں، یا اللہ یا اللہ یا اللہ کا ورد کرتے ہوئے پانی پر چل رہے ہیں۔ ایک شخص دیکھتا ہے، وہ کہتا ہے حضرت آپ پانی پر چل رہے ہیں، یوں چل رہے ہیں جیسے انسان زمین پر چل رہا ہوتا ہے، پڑھ رہے ہیں یا اللہ یا اللہ یا اللہ۔ وہ شخص کہتا ہے جنید بغدادی میں نے بھی دریا پار کرنا ہے، مجھے فرمائے میں بھی کچھ پڑھوں۔ فرمایا تو پڑھتا رہے، یا جنید یا جنید یا جنید یا جنید پڑھتا ہوا پانی پر وہ بھی چل رہا ہے۔ اب اچانک من شر الوسواس الخناس، ایک خناسی وسوسے والا آیا، فقط توحید والا، حقیقی توحید والا نہیں، حقیقی موحد نہیں تھا، نام نہاد موحد، وہ توحید جو انسان کو اولیاء کی توہین پر مجبور کرتی ہے۔ شیطان آیا، شیطان آیا، شیطان آیا۔ جب میں نے ویڈیو کے اس حصے میں قاری صاحب کو جھوم جھوم کر یہ کہانی سنتے ہوئے دیکھا تو میں حیران رہ گیا کہ ایسا شخص جس کی پوری زندگی قرآن کو پڑھنے اور پڑھانے میں گزر گئی۔ ہم نے جب ہوش سنبھالا تو قاری صاحب کو پی ٹی وی کے اوپر چھوٹے چھوٹے بچوں کو قرآن پڑھاتے ہوئے دیکھتے تھے۔ پھر ہم جب تھوڑا بڑے ہوئے تو سورہ الرحمن کی خوبصورت تلاوت اور اس کے ساتھ سورہ الرحمن کی آیات مبارکہ کی صحیح عکاسی کرنے والی ویڈیو بھی دیکھی، اور پھر ہم نے یہ بھی سن رکھا ہے کہ کافی سارے کافر صرف سورہ الرحمن کی اس تلاوت والی ویڈیو کو دیکھنے کے بعد مسلمان ہوئے۔ کل ملا کر بات یہ ہے کہ قاری سید صداقت علی صاحب کی کافی ساری خدمات ہیں قرآن حکیم کے حوالے سے، لیکن ان ساری خدمات کے بعد اس طرح کا ایٹیٹیوڈ کہ وہ کہانی باز قرآن حکیم کے واضح طور پر خلاف ایک کہانی بیان کر رہا ہے اور قاری صاحب اس کو جھوم جھوم کر سن رہے ہیں۔ میرے بھائیو، حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ سے پانی کے اوپر چلنے والی کرامت کا ہو جانا بالکل ناممکن نہیں ہے، کرامت کا ہونا بالکل ممکن ہے، لیکن کہانی تو میرے بھائیو اس سے آگے سٹارٹ ہوتی ہے۔ شیطان آ کے کہتا ہے خود جنید یا اللہ پڑھ رہا ہے، تجھے کہہ رہا ہے یا جنید، وہ اللہ جو جنید کی سنتا ہے تیری کیوں نہیں سنے گا؟ جو جنید کو دریا پار کرا سکتا ہے تجھے کیوں نہیں کرائے گا؟ تو یا اللہ کہہ، وہ یا اللہ کہتا ہے، تو یا جنید کیوں کہہ رہا ہے؟ اس نے کہا اچھا بات تو درست ہے۔ اب یہ اس کے ایمان کا امتحان تھا، اگر اس وسوسے میں مبتلا ہو جاتا، مثال کے طور پر یہ بڑا ہی ڈینجرس خطرناک مرحلہ تھا، اگر وہ یہ کہتا اللہ مدد نہیں کر سکتا تو کافر ہو جاتا۔ تو اس نے فوراً کہا ٹھیک ہے میں بھی یا اللہ کہتا ہوں۔ کہتا ہے یا اللہ، ایک مرتبہ یا اللہ کہا، فوراً پانی میں ڈوب گیا۔ یہ بیان کرنا کہ اس شخص کا یا اللہ کہنے پر وہ ڈوب گیا اور یا جنید کہنے پر پھر چلنے لگا پانی کے اوپر، تو قاری صاحب نے اس آیت مبارکہ کا ترجمہ ضرور پڑھا ہوگا جس کے اندر اللہ رب العزت نے یہ ارشاد فرمایا مشرکین کے بارے میں کہ ان کے سامنے جب خالصتاً اللہ رب العزت کا ذکر کیا جاتا ہے تو ان کے دل تنگ ہو جاتے ہیں، اور جب ان کے سامنے اوروں کا، اللہ رب العزت کے سوا اوروں کا ذکر کیا جاتا ہے تو ان کے دل کھل جاتے ہیں، یعنی یہ خوش ہو جاتے ہیں۔ تو یہ بیان کرنا کہ یا اللہ کہنے پر وہ ڈوبنے لگا اور یا جنید کہنے پر پانی کے اوپر چلنے لگا، قرآن و سنت کے واضح خلاف ہے۔ اب ڈوب رہا ہے، کیوں ڈوب رہا ہے؟ اس لیے نہیں کیونکہ یا اللہ کہا، اس لیے کہ کس کی سن کر کہا۔ ارے یہ نہ دیکھو کس کی طرف بلاتے ہیں، یہ دیکھو بلانے والا کون ہے۔ اب یہاں وہ کہانی باز یہ کہہ رہا ہے کہ یہ مت دیکھو کہ بات کیا کر رہا ہے وہ، یہ دیکھو کہ کہہ کون رہا ہے۔ تو انہوں نے وہ حدیث مبارکہ تو ضرور پڑھی ہوگی جس کے اندر کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شیطان نے انسانی شکل میں آ کر آیت الکرسی کا وظیفہ دیا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو انڈورس کیا۔ وہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کیوں ارشاد نہیں فرمایا کہ یہ دیکھو کہ کہہ کون رہا ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا کہ بات اس نے سچ کی ہے،
یعنی شیطان بھی آپ کو سچ بات کے اوپر لائے تو آپ کو چاہیے کہ آپ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث مبارکہ کے مطابق اس پر عمل کریں۔ میرے بھائیو، قرآن و سنت میں واضح دلائل ہونے کے باوجود ان کا قرآن حکیم اور احادیث مبارکہ کے اوپر عمل نہ کرنے کی وجہ صرف اور صرف اپنے فرقے کی محبت ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم فرقہ واریت سے پاک ہو کر قرآن و سنت کے اوپر عمل کریں۔ دعا کرتا ہوں جو حق بات کہی اللہ رب العزت ہمارے دلوں میں راسخ فرمائے، ہمیں کتاب و سنت کی تعلیمات کے اوپر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ آمین وما علینا الا البلاغ المبین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔